ویلکم زی ٹی وی 24/7 نیوکلیر ویپنز ٹرانسپورٹیشن۔ اس میں جس چیز کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے وہ ہے نیوکلیر ویپن۔ اس کانوائے میں نیوکلیر ویپن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر ٹرانسپورٹ کے دوران کانوائے پر حملہ ہو جائے تو دنیا کا سب سے خطرناک ترین ہتھیار غلط ہاتھوں میں جا سکتا ہے، جس کا نقصان ایک ملک کو ہی نہیں پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں 12,515 کے قریب نیوکلیر ویپنز ہیں، جن میں سے 41% صرف یو ایس کے پاس ہیں۔ یہ تمام ویپنز پورے امریکہ کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایکٹیو ویپنز یہ نیوی، سب میرینز اور ایئر فورس کے پاس موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہزاروں ویپنز سٹوریج موڈ میں ہیں۔ یہ بیک اپ ویپنز ہیں جو پورے امریکہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کو پھیلا کر ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ ان کو چھپا کر ملک کے مختلف حصوں میں رکھا جاتا ہے، اور کیسے اور کہاں، یہ معلومات بہت سینسٹیو ہوتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دشمن ان پر حملہ کر کے ناکارہ نہ بنا دے۔ پھیلا کر رکھنے سے فائدہ ہوگا کہ اگر دشمن حملہ کرتا بھی ہے تو وہ سب کو ایک ساتھ تباہ یا ناکارہ نہیں کر پائے گا۔ نیوکلیر ویپنز کو ٹرانسپورٹ ہی کیوں کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ تو جواب ہے مینٹیننس۔ جس طرح ملٹری میں ہتھیاروں کی مینٹیننس بہت ضروری ہوتی ہے، ویسے ہی نیوکلیر ویپنز کی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ نہ تو ہر وقت جنگ کا سامان ہوتا ہے اور نہ ہی ہر وقت یہ ویپن استعمال میں ہوتے ہیں، اس لیے پڑے پڑے ان پر زنگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر ایٹم بم میں موجود پلوٹونیم اور یورینیم کی حالت کو چیک کرتے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیوکلیر ویپنز کو رکھا تو ڈیفرنٹ لوکیشن پر جاتا ہے، لیکن مینٹیننس ان کی سینٹرل لوکیشن پر ہوتی ہے۔ نیوکلیر ویپنز کی انسٹالیشن کی لوکیشن لیک ہونے کی صورت میں فوراً وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جن ایریاز میں نیوکلیر ویپنز کو رکھا جاتا ہے ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، ان کے پاس آنا کسی صورت پاسیبل نہیں ہوتا۔ لیکن جب ان ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا جاتا ہے تو روڈز کے راستے ہی سے گزارا جاتا ہے جہاں سے عام پبلک گزرتی ہے۔ جب تک یہ اسٹریٹجک لوکیشن پر ہے تو سیکیور ہے، لیکن جو ہی ٹرانسپورٹ کے لیے روڈ پر آتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کافی اہم ہو جاتی ہے۔ اس کام کے لیے یو ایس اے نے ایک ایجنسی بنا رکھی ہے جس کا کام ہی اس کی حفاظت اور ٹرانسپورٹیشن ہے۔ نیوکلیر ویپنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ملٹری کانوائے کی صورت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ دیکھنے میں یہ اتنا بڑا کانوائے نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی سیکیور کانوائے ہوتا ہے۔ اس کانوائے کے آگے اور پیچھے پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہوتا ہے رش والے راستے سے کانوائے کو بغیر رکے گزارنا۔ بختر بند گاڑیوں کا قافلہ نیوکلیر ویپنز کے ٹرک کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف بلٹ پروف بلکہ بم پروف بھی ہوتی ہیں، اور ان میں 4 سے 6 کے قریب سیکیورٹی کمانڈوز موجود ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہے کانوائے کو ہر قسم کے اٹیک سے بچانا۔ کمانڈوز کو عام کمانڈوز نہیں ہوتے بلکہ تربیت یافتہ کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں۔ کی تمام گاڑیاں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ کانوائے کو لے کر جانے والا ٹرک بھی کوئی معمولی ٹرک نہیں ہوتا، کی باڈی ہارڈ سٹیل کی بنی ہوتی ہے۔ اگر ٹرک پر حملہ ہوتا ہے تو آٹومیٹک سپرے گن سے سپرے ہوتا ہے۔ یہ سپرے بہت گاڑا اور چپکنے والا ہوتا ہے جس سے انسان آسانی سے چل پھر نہیں سکتا۔ اور دوسرا ہے الیکٹرک شاک، جو ہمارے گھر والی بجلی سے 6 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سارے کانوائے کو ملٹری کے 2 ہیلی کاپٹر ہر وقت مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ہیلی کاپٹرز کے اندر بھی ٹرینڈ کمانڈوز موجود ہوتے ہیں۔
جو جدید اسلحہ کے ساتھ لیس ہوتے ہیں اور کسی بھی حملہ کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔